بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افعال کی خاصیات بیان کرتے ہیں۔ 15 خاصیتیں ہیں۔ پہلی خاصیت ہے تعدیہ، یعنی متعدی کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو مجرد میں لازم ہو افعال میں متعدی ہو جاتا ہے۔ جو مجرد میں متعدی بیک مفعول ہو یہاں متعدی بدو مفعول ہو جاتا ہے۔ جو مجرد میں متعدی بدو مفعول ہو یہاں افعال میں متعدی بسہ مفعول ہو جاتا ہے۔ پہلی خاصیت ہے تعدیہ، یعنی متعدی کرنا۔ اس کا مطلب ہے جو مجرد میں لازم ہو افعال میں متعدی ہو جاتا ہے، اور جو مجرد میں متعدی بیک مفعول ہو افعال میں متعدی بدو مفعول ہو جاتا ہے، اور جو مجرد میں متعدی بدو مفعول ہو افعال میں متعدی بسہ مفعول ہو جاتا ہے۔ مجرد میں لازم ہو جیسے کرم زیدن، یہ لازم ہے، افعال میں ہو جائے گا اکرم زیدن، اس نے زید کا اکرام کیا۔ اکرم عمر زیدن، عمر نے زید کا اکرام کیا۔ مجرد میں متعدی بیک مفعول ہو جیسے حفرت نہرن، اب یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہے، میں نے نہر کھودی۔ افعال میں کہیں گے احفرت زیدن نہرن، میں نے زید سے نہر کھدوائی۔ مجرد میں متعدی بیک مفعول ہو حفرت نہرن، میں نے نہر کھودی، اب یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہے۔ افعال میں کہیں گے احفرت زیدن نہرن، میں نے زید سے نہر کھدوائی۔ مجرد میں متعدی بدو مفعول ہو اس کی مثال علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا۔ اب یہاں دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے، زیدن اور فاضلا۔ افعال میں کہیں گے علمت زیدن عمرا فاضلا، میں نے زید کو جتلایا کہ عمر فاضل ہے۔ مجرد میں متعدی بدو مفعول ہو جیسے علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا، یہاں پر دو مفعول ہیں زیدن اور فاضلا۔ افعال میں کہیں گے علمت زیدن عمرا فاضلا، میں نے زید کو جنوایا کہ عمر فاضل ہے، یہاں پر یہ متعدی ہو گیا تین مفعولوں کی طرف، ایک زیدن، دوسرا عمرا اور تیسرا فاضلا۔ دوسرا خاصہ ہے تسییر۔ تسییر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو صاحب ماخذ بنانا، صاحب مادہ بنا دینا۔ اس کی تین مثالیں ذکر کی۔ نمبر ایک اشرقت النعل، میں نے جوتی شراک دار بنائی، تسمے والی بنائی، یہاں پر شراک ماخذ ہے۔ نمبر دو الحم زید، زید صاحب لحم ہوا، گوشت والا ہوا، یہاں پر لحم ماخذ ہے۔ نمبر تین اطفلت ہند، ہند طفل والی، بچے والی ہوئی، یہاں پر طفل ماخذ ہے۔ تو دوسرا خاصہ ہوا تسییر۔ تسییر کہتے ہیں کسی چیز کو صاحب ماخذ بنا دینا، صاحب مادہ بنا دینا۔ تین مثالیں ہیں۔ نمبر ایک اشرقت النعل، میں نے جوتی شراک دار بنائی، تسمے والی بنائی، شراک ماخذ ہے۔ نمبر دو الحم زید، زید صاحب لحم ہوا، گوشت والا ہوا، یہاں پر لحم ماخذ ہے۔ نمبر تین اطفلت ہند، ہند طفل والی ہوئی، بچے والی ہوئی، یہاں پر طفل ماخذ ہے۔ تیسرا خاصہ ہے الزام۔ الزام کا مطلب ہوتا ہے متعدی سے لازم کر دینا، یعنی مجرد متعدی ہوتا ہے افعال میں وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تیسرا خاصہ ہے الزام۔ الزام کا مطلب متعدی سے لازم کرنا، یعنی جو مجرد میں متعدی ہو افعال میں لازم ہو جاتا ہے، جیسے احمد زید، زید قابل تعریف ہوا، اب یہ لازم ہے، لیکن اس کا مجرد حمدہ وہ متعدی ہے۔ احمد زید، زید قابل تعریف ہوا، اب یہ افعال ہے، لازم ہے، مجرد متعدی ہے، مجرد حمدہ ہے جو متعدی ہے۔ اور چوتھا خاصہ ہے تعریض۔ تعریض کا مطلب ہوتا ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا، فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا۔ ابعت الفرس، میں گھوڑے کو بے والی جگہ پر لے گیا، یہاں پر ابعتو کا ماخذ بے ہے۔ تو چوتھا خاصہ ہوا تعریض، فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا۔ ابعت الفرس، میں گھوڑے کو بے کی جگہ لے گیا، یہاں پر بے ماخذ ہے۔
پانچواں خاصہ ہے وجدان۔ وجدان کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو ماخذ کے ساتھ موصوف پانا، کسی شے کو ماخذ کے ساتھ موصوف پانا۔ ادخلت زیداً، میں نے زید کو بخل کے ساتھ موصوف پایا۔ پانچواں خاصہ ہے وجدان۔ وجدان کہتے ہیں کسی شے کو ماخذ کے ساتھ موصوف پانا۔ ادخلت زیداً، میں نے زید کو بخل کے ساتھ موصوف پایا، اور یہاں پر بخل ماخذ ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ ماخذ لازم ہوگا یا متعدی۔ اگر ماخذ لازم ہو تو مدلول کو صیغہ فاعل سے ادا کریں گے، اگر ماخذ متعدی ہو تو مدلول کو صیغہ مفعول سے ادا کریں گے۔ ماخذ لازم ہوگا یا متعدی۔ ماخذ لازم ہو تو مدلول کو صیغہ فاعل سے ادا کریں گے، ماخذ متعدی ہو تو مدلول کو صیغہ مفعول سے ادا کریں گے۔ ماخذ لازم ہو ادخلت زیداً، ادخلت زیداً، یہاں پر ماخذ بخل ہے اور وہ لازم ہے، اسی وجہ سے مدلول کو بخیل کہیں گے، جو کہ فاعلیت پر دلالت کرتا ہے۔ ماخذ متعدی ہو احمدت زیداً، میں نے زید کو محمود پایا، یہاں پر حمد ماخذ ہے اور وہ متعدی ہے، تو اسی وجہ سے مدلول کو محمود مفعول کے ساتھ تعبیر کریں گے۔ ماخذ لازم ہو ادخلت زیداً، میں نے زید کو بخیل پایا، یہاں پر بخل ماخذ ہے اور وہ لازم ہے، اسی وجہ سے مدلول کو بخیل کہیں گے، جو کہ فاعلیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور ماخذ متعدی ہو احمدت زیداً، میں نے زید کو محمود پایا، یہاں پر حمد ماخذ ہے اور وہ متعدی ہے، اسی وجہ سے مدلول محمود ہوگا، یعنی بصیغہ مفعول ہوگا۔ چھٹا خاصہ ہے سلب۔ سلب کا مطلب ہوتا ہے کسی شے سے ماخذ کو دور کرنا۔ سلب کہتے ہیں کسی شے سے ماخذ کو دور کرنا۔ پھر سلب کی دو قسمیں ہیں، سلب فاعل سے، سلب مفعول سے۔ اگر فعل لازم ہے تو سلب فاعل سے ہوگا، فعل متعدی ہے تو سلب مفعول سے ہوگا۔ فعل لازم ہو اقسط زید، زید نے اپنے آپ سے قسوط یعنی ظلم کو دور کیا، یہاں پر اقسط فعل لازم ہے تو سلب بھی فاعل سے یعنی زید سے اور خود اپنے آپ سے ہوگا۔ اور فعل متعدی ہو شکا و اشکیتہ، اس نے شکایت کی، میں نے اس کی شکایت کو دور کیا، یہاں پر شکا فعل، یہاں پر اشکیتہ فعل جو ہے وہ متعدی ہے، اسی وجہ سے سلب بھی مفعول سے ہوگا، وہ ضمیر ہے جو کہ مفعول ہے۔ تو چھٹا خاصہ ہوا سلب۔ سلب کہتے ہیں کسی شے سے ماخذ کو دور کرنا۔ پھر سلب کی دو قسمیں ہیں، سلب فاعل سے، سلب مفعول سے۔ اگر فعل لازم ہو تو سلب فاعل سے ہوگا، اور اگر فعل متعدی ہو تو سلب مفعول سے ہوگا۔ فعل لازم ہو اقسط زید، زید نے اپنے آپ سے قسوط کو یعنی ظلم کو دور کیا، اقسط فعل لازم ہے، اسی وجہ سے سلب بھی زید سے ہوگا اپنے آپ سے جو کہ فاعل ہے۔ اور فعل متعدی ہو شکا و اشکیتہ، اس نے شکایت کی، میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا، یہاں پر اشکیتہ فعل متعدی ہے، اسی وجہ سے سلب ہو ضمیر مفعول سے ہوگا۔ ساتواں خاصہ ہے اعطاء ماخذ، یعنی ماخذ کا دینا۔ اس کی دو مثالیں ہیں، نمبر ایک اشویتہ، میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا، میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا، شوا ماخذ ہے۔ بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں میں نے اس کو بھنا ہوا گوشت دیا، یہ غلط ہے۔ دوسری مثال ہے اقطعتہ قضبانا، میں نے اس کو شاخیں تراشنے کی اجازت دی، یہ قضبان جمع ہے قضیب کی۔ تو ساتواں خاصہ ہوا اعطاء ماخذ۔ اعطاء ماخذ کا معنی ہے ماخذ کا دینا۔ اس کی دو مثالیں اشویتہ، میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا۔ بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں میں نے اس کو بھنا ہوا گوشت دیا، یہ معنی غلط ہے۔ دوسری مثال ہے اقطعتہ قضبانا، میں نے اسے شاخیں تراشنے کی اجازت دی، یہاں پر قضبان یہ قضیب کی جمع ہے۔ آٹھواں خاصہ ہے بلوغ، یعنی ماخذ میں پہنچنا یا ماخذ میں داخل ہونا۔ پھر بلوغ کی تین قسمیں ہیں، بلوغ زمانی، بلوغ مکانی اور بلوغ عددی۔
8واں خاصہ ہے بلوغ۔ بلوغ کہتے ہیں ماخذ میں پہنچنا یا ماخذ میں داخل ہونا۔ بلوغ کی 3 قسمیں ہیں: بلوغ زمانی، بلوغ مکانی اور بلوغ عددی۔ بلوغ زمانی جیسے اصبح زید، زید صبح کے زمانے میں پہنچا، زید صبح کے وقت پہنچا، صبح کے زمانے میں پہنچا۔ اور بلوغ مکانی اعرق عمرو، عمر عراق میں داخل ہوا، یعنی عراق جو جگہ ہے، مکان ہے، وہاں داخل ہوا۔ اور بلوغ عددی عشرۃ الدراہم، دراہم 10 تک پہنچے، 10 کے عدد تک پہنچے۔ بلوغ زمانی کی مثال اصبح زید، زید صبح کے وقت میں داخل ہوا، صبح کے زمانے میں داخل ہوا۔ اور بلوغ مکانی کی مثال اعرق عمرو، عمر عراق مکان میں داخل ہوا۔ اور بلوغ عددی کی مثال عشرۃ الدراہم، دراہم 10 والے عدد تک پہنچے۔ 9واں خاصہ ہے سیرورت۔ سیرورت کے 3 معنی آتے ہیں: کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا، ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جاتی ہو، اور ماخذ میں کسی چیز کا صاحب ہونا۔ کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا جیسے البنت الناقۃ، اونٹنی دودھ والی ہو گئی۔ یہاں پر لبن ماخذ ہے اور ناقہ صاحب ماخذ ہے۔ کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا، اس کی مثال البنت الناقۃ، اونٹنی صاحب لبن ہو گئی۔ اس میں لبن ماخذ ہے اور ناقہ صاحب ماخذ ہے۔ ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جاتی ہو، جیسے اجرب الرجل، ایک شخص خارشی اونٹوں کا مالک ہوا۔ یہاں پر جرب ماخذ ہے اور اونٹ میں وہ جرب والی صفت پائی جاتی ہے، اور آدمی اس جرب والے خارش والے اونٹ کا مالک ہو گیا۔ ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں جرب والی صفت جس میں ماخذ والی صفت پائی جاتی ہے، اس کی مثال اجرب الرجل، آدمی خارشی اونٹ کا مالک ہوا، خارشی اونٹوں کا مالک ہوا۔ اس میں جرب ماخذ ہے اور اونٹ میں وہ جرب والی صفت، خارش والی صفت پائی جاتی ہے، اور الرجل اس جرب والے اونٹوں کا مالک ہو گیا۔ اور ماخذ میں کسی چیز کا صاحب ہونا، اس کی مثال ہے اخرفت الشاۃ، بکری موسم خریف میں بچہ والی ہو گئی۔ اس میں خرف ماخذ ہے اور اس موسم میں بکری صاحب ماخذ ہو گئی۔ اس میں بکری کسی چیز کی صاحب ہو گئی، کسی چیز کی مالک ہو گئی، یعنی بچے والی ہو گئی۔ تو تیسرا، ماخذ میں کسی چیز کا صاحب ہونا، اس کی مثال اخرفت الشاۃ، اس کا معنی ہے بکری موسم خریف میں بچے والی ہو گئی۔ اس میں خرف خرافہ یہ مادہ اور ماخذ ہے موسم خریف، تو اس میں بکری کسی چیز والی ہو گئی، یعنی بچے والی ہو گئی۔ 10واں خاصہ ہے لیاقت۔ لیاقت کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا مدلول ماخذ کے لائق و مستحق ہونا، کسی شے کا مدلول ماخذ کے لائق و مستحق ہو جائے، جیسے العمل فرع، سردار قابل اور مستحق کے ملامت ہو گیا۔ یہاں پر ماخذ لوم ہے، لام واو میم، تو وہاں پر یہ جو سردار ہے یہ اس لوم کے مستحق ہو گیا۔ تو 10واں خاصہ ہوا لیاقت۔ لیاقت کا مطلب ہے کسی شے کا مدلول ماخذ کے لائق و مستحق ہو جائے، جیسے العمل فرع، سردار قابل ملامت اور مستحق کے ملامت ہو گیا۔ یہاں پر ماخذ ہے لوم، یعنی لام واو اور میم، اور وہ مادہ اور ماخذ ہے، سردار اس کا مستحق ہو گیا۔ نمبر 11، حینونت۔ حینونت کہتے ہیں کسی چیز کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا، کسی چیز کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا۔ احصد الزرع، کھیتی کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ اس میں ماخذ حصاد ہے جس میں کھیتی پہنچ گئی ہے۔ تو حینونت کہتے ہیں کسی چیز کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا۔ احصد الزرع، اس کا معنی ہوا کھیتی کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی، اس میں ماخذ حصاد ہے، اس حصاد کے وقت کو کھیتی پہنچ گئی۔
12واں خاصہ ہے مبالغہ۔ مبالغہ کہتے ہیں ماخذ کو کثرت مقدار میں بیان کرنا یا کثرت کیفیت میں بیان کرنا۔ مبالغہ کہتے ہیں ماخذ کو کثرت مقدار میں بیان کرنا یا کثرت کیفیت میں بیان کرنا۔ کثرت مقدار میں بیان کرنا، اس کی مثال اسمرن نخلو، کھجور کے درخت میں بہت پھل آیا، یعنی بہت ساری کھجور پیدا ہوئی۔ تو یہاں پر کثرت مقدار کو بیان کیا گیا کہ بہت زیادہ مقدار میں پھل آیا۔ اور کثرت کیفیت ہو اسفر الصبح، صبح خوب روشن ہو گئی، یہاں پر کیفیت کی کثرت کو بیان کیا گیا۔ تو 12واں خاصہ ہوا مبالغہ۔ مبالغہ کہتے ہیں ماخذ کو کثرت مقدار میں بیان کرنا یا کثرت کیفیت میں بیان کرنا۔ کثرت مقدار میں بیان کرنا اسمر النخل، کھجور کے درخت میں بہت زیادہ پھل آیا، یعنی کثرت سے پھل آیا۔ اور کثرت کیفیت میں بیان کرنا اسفر الصبح، صبح خوب روشن ہو گئی، یعنی اس کی کیفیت کی زیادتی کو بیان کیا گیا ہے۔ 13واں خاصہ ہے ابتدا۔ ابتدا کہتے ہیں کسی فعل کا ابتداءً باب افعال سے اس معنی میں آنا کہ جو مجرد میں نہ پایا جاتا ہو، یعنی مجرد میں معنی اور ہو اور افعال میں معنی اور ہو۔ 13واں خاصہ ہوا ابتدا۔ ابتدا کا مطلب کسی فعل کا ابتداءً ایسے معنی میں آنا جو مجرد میں نہ پایا جاتا ہو، یعنی مجرد میں معنی اور ہو اور افعال میں معنی اور ہو۔ اس کی 2 مثالیں ذکر کی۔ نمبر 1 اشفق، وہ ڈر گیا۔ اب یہ افعال ہے، اس کا مجرد شفقت ہے جو کہ مہربانی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ پہلی مثال ہے اشفق، وہ ڈر گیا، یہ افعال ہے۔ اب اس کا مجرد شفقت ہے اور اس کا معنی مہربانی ہوتا ہے۔ دوسری مثال اقسم، اس نے قسم کھائی، یہ افعال ہے، اس کا مجرد قسم ہے اور اس کا معنی تقسیم ہوتا ہے۔ دوسری مثال اقسم، اس نے قسم کھائی، یہ افعال ہے، اس کا مجرد ہے قسم اور اس کا معنی ہوتا ہے تقسیم۔ 14واں خاصہ ہے موافقت مجرد و فعل تفعل استفعل، یعنی کہ افعال کا مجرد تفعیل، تفاعل اور استفعال کے معنی میں ہونا۔ 14واں خاصہ ہے افعال کا مجرد تفعیل، تفاعل اور استفعال کے معنی میں ہونا۔ افعال کا مجرد کے معنی میں ہو، افعال مجرد کے معنی میں ہو، جیسے دجا اللیل و ادجا۔ دجا مجرد، ادجا افعال، دونوں کا معنی ایک ہے کہ رات تاریک ہو گئی، اس میں سیرورت والا خاصہ ہے۔ اور افعال تفعیل کے معنی میں ہو اکفرہ و کفرہ، اب ان دونوں کا معنی ایک ہے، افعال و تفعیل کا معنی ایک ہے کہ اس نے اس کو کفر کی طرف منسوب کیا۔ اس میں نسبت کی خاصیت ہے، یعنی ماخذ کی طرف منسوب کرنا۔ افعال تفعیل کے معنی میں ہو اکفرہ کفرہ، دونوں کا معنی ہے اس نے کفر کی طرف اس کو منسوب کیا، اس میں نسبت والی خاصیت ہے۔ اور افعال تفاعل کے معنی میں ہو اخبیتہ تخبیتہ، اخبیتہ تخبیتہ، دونوں کا معنی ہے میں نے جامع کو خیمہ بنا لیا، اس میں اتخاذ والی کا خاصیت ہے، یعنی کہ ماخذ کو بنانا۔ افعال تفاعل کے معنی میں ہو اخبیتہ تخبیتہ، دونوں کا معنی ایک ہے، میں نے جامع کو خیمہ بنایا، اس میں اتخاذ والی خاصیت ہے، یعنی ماخذ کو بنانا۔ اور افعال استفعال کے معنی میں ہو اعظمتہ استعظمتہ، اعظمتہ استعظمتہ، دونوں کا معنی ایک ہے، میں نے اس کو بزرگ گمان کیا، اس میں حسبان کی خاصیت ہے، یعنی ماخذ کو گمان کرنا۔ افعال استفعال کے معنی میں ہو اعظمتہ استعظمتہ، دونوں کا معنی ایک ہے، میں نے اس کو بزرگ گمان کیا، اس میں خاصیت حسبان کی ہے، یعنی ماخذ کو گمان کرنا۔ 15واں خاصہ ہے مطابعت مجرد و تفعیل، یعنی مجرد اور تفعیل کے بعد افعال کا اس غرض سے آنا کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا۔ نمبر 15 مطابعت مجرد و تفعیل، یعنی مجرد و تفعیل کے بعد افعال کا آنا یہ بتانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا۔ مطابعت مجرد کی مثال کببتہ فاکب،
میں نے اس کو اوندھا گرایا تو وہ اوندھا گر گیا۔ یہاں پر کببتہ مجرد کے بعد اکبہ افعال ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا۔ مطابعت مجرد کی مثال کببتہ فاکب، میں نے اس کو اوندھا گرایا تو وہ اوندھا گر گیا۔ یہاں پر کببتہ مجرد کے بعد اکبہ افعال ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ اور مطابعت تفعیل کی مثال بشرتہ فابشر، میں نے اس کو خوشخبری دی تو وہ خوش ہو گیا۔ یہاں پر بشرت تفعیل کے بعد ابشر افعال ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ مطابعت تفعیل کی مثال بشرتہ فابشر، میں نے اس کو خوشخبری دی تو وہ خوش ہو گیا۔ یہاں پر تفعیل کے بعد بشرت تفعیل کے بعد ابشر افعال ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ یہ جو مطابعت والی خاصیت ہے اس میں افعال لازم ہوگا، اگرچہ افعال فی نفسہ متعدی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے مثالوں میں دیکھا اکبہ اور ابشرہ یہ لازم ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ یہ جو مطابعت والی خاصیت ہے اس میں افعال لازم ہوگا، اگرچہ افعال فی نفسہ متعدی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے مثالوں میں دیکھا اکبہ ابشرہ یہ لازم ہیں، یہ متعدی نہیں ہے۔